السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ لگاتار اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اور اللہ کی کچھ صفات کا علم ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصنف فرماتے وَقَوْلُهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ قول کہ اللہ ہی حکیم و خبیر ہے۔ حکیم کا دو معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ حاکم، یعنی ایسی ذات جس کا حکم چلتا ہے دنیا میں، پوری کائنات میں ہر جگہ جس کا حکم چلتا ہے، یہ معنی حاکم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی دو قسمیں ہیں یا دو طرح کا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ایک تو یہ ہے کونی اور قدری، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم جو کائنات سے متعلق ہے، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکمت کے تحت ان تمام چیزوں کو رکھا ہے، جیسے بیماری ہے، جیسے زلزلے آتے ہیں، موت ہے، فقر و فاقہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ یا معصیت ہے، گناہ ہے دنیا کے اندر ہوتا ہے، کفر ہے، شرک دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کا تعلق جو ہے یہ کائنات سے ہے، اور یہ حکم اس کو کونی اور قدری کہا جاتا ہے۔ تو ایک حکم تو یہ اللہ رب العالمین کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین کی کائنات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایک حکمت کے تحت رکھا ہے۔ اگر کافر نہ ہوں تو مومنوں کا مقام مرتبہ واضح نہیں ہوگا۔ اگر بیماری نہ آئے تو صحت کی قیمت انسان کو نہیں معلوم ہوگی۔ اگر غربت اور فقر و فاقہ نہ ہو تو مالداری کی اہمیت انسان کی نظر میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین بڑی حکمت والا ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں، سب مالدار ہو جائیں، سب صحت مند ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ ڈاکٹروں کو تو بھی روزی لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ سب صحت مند رہیں گے تو کیسے ان کا حکم چلے گا؟ تو اللہ جہنم کو بھی بھرنا ہے، اللہ کا وعدہ جہنم بھی بھری جائے گی، تو سارے مومن ہو جائیں گے، جہنم کے اندر کون جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین بڑی حکمتوں والا ہے۔ انسان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، انسان کی موت ہو جاتی ہے، یا فقر و فاقہ ہے، بیماری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں، حکمت کے تحت ہیں، تاکہ انسان عبرت حاصل کرے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے۔ تو ان چیزوں کا تعلق جو ہے کون سے ہے، یعنی کائنات سے ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کفر سے راضی نہیں ہے، اللہ شرک سے راضی نہیں ہے، اللہ گناہ سے راضی نہیں ہے، اللہ ابلیس سے راضی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ حکمتوں کے تحت اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی۔ تو ایک تو حکم اللہ تعالیٰ کا کائنات سے متعلق ہے۔ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو راضی نہیں ہونا ہے، جیسے کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مرض ہے، بیماری ہے، یا فقر و فاقہ ہے، تو انسان اس سے راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر قناعت کرے، اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرے۔ تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے دین سے متعلق۔ اللہ نے جو دین دنیا کے اندر بھیجا، انبیاء کے ذریعے جو شریعت بھیجی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ سب تو اس کا ماننا ضروری ہے، اس سے راضی ہونا ضروری ہے، جو بھی دین سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنا حکم نہ بنا لیں، اور جب تک اور اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ یعنی جب کسی بھی
معاملے میں آپ کا جو فیصلہ ہو اس فیصلے کو جب تک وہ لوگ مان نہ لیں، اسے راضی نہ ہو جائیں اور کسی بھی طرح کی چون و چرا نہ کریں، ان کے دلوں پر کسی طرح سے کوئی تنگی نہ ہو، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے نبی کا فیصلہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو اس کا حکم یہ کہ اسے اللہ کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانا مطلب ہے قرآن اور حدیث دونوں، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیثیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی زبان سے ہیں اور معانی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی لیے بعض آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، بعض آیتوں میں کہا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی طرف لوٹا دو، کیونکہ نبی بھی اللہ کی طرف ہی سے آتا ہے، اسی لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ سے محبت چاہیے، اللہ کی محبت تو نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ نبی کی اتباع پکڑیں گے، پیروی کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے کون مراد ہیں؟ حکام مراد ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، اسلامی ملکوں کے جو حکمراں ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، اور ایسی علماء مراد ہیں، ان کی باتیں مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا کسی مسئلے میں چھوٹی سی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کی طرف، یعنی اسے اللہ کی طرف پلٹا دو۔ اللہ کی طرف پلٹانا گویا کہ نبی کی طرف بھی پلٹانا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کو ہم کیسے جانیں گے؟ اللہ کے حکم کا علم ہمیں کیسے ہوگا؟ وہ نبی کی حدیثوں سے ہوگا، اللہ کے کلام سے ہوگا، نبی کے فرمان سے ہوگا۔ اس لیے اللہ کی طرف پلٹانا، یہ نبی کی طرف پلٹانا بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی کی شان ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی ہے۔ تو آپ کا نبی کا فرمان بھی وہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کون سا حکم ہے؟ دینی اور شرعی حکم ہے، یہ ماننا ضروری ہے سب کے لیے، اس سے راضی ہونا ضروری ہے۔ حدیث کا کوئی فیصلہ آ گیا، کوئی بات آ گئی، آپ اس کو قبول کر لیں، آپ اسے تسلیم کر لیں، اس سے راضی ہو جائیں، کسی بھی طرح دل کے اندر تنگی نہ ہو، دل میں کوئی آپ کے کسی طرح کوئی کوفت نہ ہو۔ نبی کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے راضی ہونا ضروری ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کھائی ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کے حکموں کو ماننے والے نہ بن جائیں، فی ما شجر بینہم، ان تمام چیزوں میں جو ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم نہ کر دیں، یعنی جو فیصلہ آ جائے اس کو مان لیں، اس کو قبول کر لیں، دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، عمل کریں کہ نہ کریں، نہیں، نبی کا حکم آ گیا، نبی کی حدیث مل گئی، اللہ کا فرمان مل گیا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس سے راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ دل کو شرح ہونی چاہیے، دل کے اندر نور ہونا چاہیے، اور دل کے اندر خوشی ہونی چاہیے، رضامندی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم مان تو رہے ہیں لیکن دل نہیں مان رہا ہے، مجبور ہے ماننے پر، ایسا نہیں ہے، دل سے اس کو ماننا ضروری ہے، کسی بھی طرح دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ تو دینی جو حکم ہے اللہ کا، اس کے نبی کا، اس کا ماننا ضروری ہے، اور اس سے رضامند ہونا بھی ضروری ہے۔ تو حکیم کا دو معنی میں نے بتایا، ایک معنی حاکم کا ہے، ٹھیک ہے، اب وہی معنی ابھی چل رہا ہے، حاکم،
اور حاکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے پوری دنیا پر، کسی کی ولادت ہوتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے، قحط آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور حکومتیں بدلتی ہیں، اور اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کا تعلق کائنات سے ہے، اس میں اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے، بری چیز بھی ہو سکتی ہے، اور ایک حکم دین سے متعلق ہے، دین سے متعلق، اور دنیا سے دین سے متعلق ہے وہ، اس حکم کا ماننا سب کے لیے ضروری ہے، اس سے سب کو راضی ہونا ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا، لہذا ہم سب کو بھی اس سے راضی ہونا ضروری ہے، ایک ایک فیصلے کو ماننا ضروری ہے، اگر نہیں مانیں گے تو اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جو تیرے فیصلے کو نہ مانیں۔ جی، تو یہ حاکم کا مطلب۔ دوسرا معنی حکیم کا حکمت والا، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کے اندر حکمت ہے، چاہے اس کا تعلق کائنات سے ہو، کونی ہو، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، شریعت سے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے۔ کچھ حکمتوں کا علم ہمیں ہو جاتا ہے، کچھ حکمتوں کا علم ہمیں نہیں ہو پاتا، لیکن یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ نے جو کچھ فرمایا اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اگرچہ وہ حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بھی ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ اس کے اندر حکمت ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری بھیجی، اس کے اندر حکمت ہے، اللہ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، اللہ عبرت اور نصیحت کے لیے بھیجتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اس کے اندر حکمت تھی، وہ بڑا ہو کر کے سرکش بنتا، نافرمان بن جاتا ماں باپ کا، یا نہ ماں باپ کے لیے دین سے برگشتہ ہو جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا، اس لیے بچے کو قتل کر دیا انہوں نے، کشتی توڑ دی، انہیں بظاہر غلط لگتا ہے لیکن اسی کے اندر خیر تھا، کشتی کو کے اندر سوراخ کر دینے میں اور چند تختیوں کو توڑ دینے میں بھلائی تھی، کیونکہ ظالم بادشاہ تھا، نئی اور اچھی کشتیوں کو وہ ہڑپ لیا کرتا تھا، لے لیتا تھا، جب اس کے اندر کوئی عیب ہو جاتا، کوئی کمی ہوتی تو اس کشتی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا وہ، تو بظاہر تو غلط لگتا ہے لیکن اس کے اندر ہی خیر تھا، وہ مسکینوں اور لوگوں کی روزی کا ذریعہ تھی وہ کشتی، اگر وہ پوری کشتی لے لے تو ان کے لیے نقصان ہو جاتا، یہ چھوٹا نقصان برداشت ہے بڑے نقصان کے مقابلے میں، اس لیے اس سے علماء نے قاعدہ لیا ہے کہ اگر انسان کے سامنے دو نقصان ہوں تو چھوٹے نقصان کو برداشت کر لے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کو انگلیاں کاٹنا ہے ورنہ کینسر پورے جسم میں پھیل جائے گا، انگلیاں کٹوا دیجیے، آپ ہاتھ کٹوا دیجیے، پاؤں کٹوا دیجیے، کیونکہ پورے جسم کے اندر کینسر ہو جائے گا، انسان کو بڑا خسارہ ہوگا، انسان کی موت ہوگی، تو چھوٹا نقصان انسان برداشت کرتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہر عمل میں، اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے اندر حکمت ہے، کیا ہے، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ کچھ چیزوں کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزوں کی نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ ہی کیوں رہتا ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، بہت ساری اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی حکمت نہیں، ضرور اس کے اندر حکمت ہے۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، انسان کی عمر کے متعلق، رزق سے متعلق، دین سے متعلق، دنیا سے متعلق، کائنات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور فیصلے کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ تو حکیم کا معنی ایک تو حاکم اور دوسرا حکمت والا، یہ دونوں اس کا معنی ہے۔ الخبیر، اللہ کا ایک نام الخبیر ہے، اس لیے عبد الخبیر نام رکھتے ہیں۔ الحکیم اللہ کا نام ہے، حاکم بھی اللہ کا نام عبد الحاکم بھی رکھا جاتا ہے، عبد الحکیم بھی نام رکھا جاتا ہے۔ الخبیر معنی ہوتے ہیں ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کی معرفت رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، معرفت رکھنے والا، ہر چیز کی گہرائی سے جاننے والا، اس کے ظاہر اور باطن۔ ہم ظاہر میں کچھ چیزیں جان سکتے ہیں لیکن باطن نہیں جان سکتے، اندر کیا ہم نہیں جان سکتے، اس کا اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، آپ نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ انسان زبان سے کچھ کہے، دل میں کچھ ہو، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔
ہم صرف اتنا جان پائیں گے جتنا انسان اپنی زبان سے کہے گا، اس سے زیادہ انسان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین خبیر ہے، ظاہر اور باطن تمام چیزوں کی معرفت رکھنے والا، مکمل علم رکھنے والا اللہ رب العالمین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام معلوم ہوئے، ایک الحکیم اور ایک الخبیر۔ اللہ کی دو صفت معلوم ہوئی، حکمت کی اور خبر رکھنے کی، اور اس طریقے سے علم کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں۔ پھر آگے مصنف فرماتے وقولہ سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اللہ فرماتا کہ یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز بھی زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ جو چیز بھی زمین کے اندر، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ کسان بیج بوتا ہو، یا انسان کو زمین کے اندر رکھا جاتا ہے، جو بھی چیز زمین کے اندر جاتی ہے، داخل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو رہتا ہے، اللہ کو معلوم۔ وما یخرج منہا، اور جو بھی زمین سے جو بھی چیز نکلتی ہے، چاہے فصلیں نکلتی ہوں، چاہے کانیں نکلتی ہوں، یا جواہر نکلتے ہوں، قیمتی چیزیں نکلتی ہوں، لوہا اور سونا اور چاندی اور اس طریقے سے پٹرول اور دنیا کی تمام چیزیں جو بھی نکلتی ہیں، ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وما ينزل من السماء، اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، کوئی بھی چیز نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کو علم۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ بھی آسمان کی طرف چیزیں اٹھتی ہیں، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ فرشتے اوپر جاتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے دربار پیش ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد اس کی روحیں واپس جاتی ہیں، اگر وہ نیک انسان ہے اور مومن ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو رہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا وسیع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت جو علم کی صفت ہے، اس کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ یہ آیت سورہ سبا کی بھی ہے، سورہ حدید کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ حدید کے اندر اور آگے ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر اور آگاہ، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پاس دو آنکھیں بھی ہیں نا، اسے پہلے ہم بتا چکے ہیں، بار بار ذکر آتا ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں، کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے، چھوٹی بڑی کیسی ہے اللہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں۔ جیسے اللہ کی شان شان، جیسے اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، ویسی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اور کوئی صفات میں اللہ تعالیٰ کا شریک اور سازی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال آئے گا کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے، دو آنکھوں والا اللہ رب العالمین۔ دجال کانا ہوگا، جی ہاں، اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں ہیں، لیکن کیسی ہیں کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کی دو آنکھیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مطلب اس کا کیا آگے اور بحث آئے گی۔ یہاں پر معیت یعنی اللہ کا ساتھ ہونا، یہ دو طرح کی معیت ہوتی ہے۔ ایک عام معیت ہے، یعنی عام معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تمام مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العالمین سب کی نگرانی کر رہا ہے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے، سب کی خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم رہتا ہے۔ یہ ہے عام معیت۔ اور ایک خاص معیت ہوتی ہے جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی تو کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے، پریشانی مبتلا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب ان کے لیے بناتا ہے، اور اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے۔ یہ ہے معیت خاصہ، اور آگے ذکر آئے گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی معیت، کیونکہ انہی آیتوں کو لے کر کے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے۔
اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ کہنے لگے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اس کا علم سب کے ساتھ ہے، اس کی قدرت سب کے ساتھ ہے. اللہ کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. تو ان آیتوں کو لے کر کے کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، نعوذ باللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اسی لیے اس سے پہلے جو اللہ نے بیان کیا سورہ، یہ آیت کی شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ علم کا ذکر کیا. یعلم ما یلج فی الارض، اللہ کو علم ہے. تو یہاں جو معیت ہے وہ علم کی معیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے، تمہارے بارے میں اللہ جاننے والا، علم رکھنے والا، یہ مراد یہاں پر. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، یہی کہا کہ وہ تمام آیتیں جن میں اللہ رب العالمین نے معیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان آیتوں کے شروع میں یا آخر میں اللہ نے علم بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے. لیکن جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے. کفر اور شرک کا عقیدہ ہے یہ. ایسا عقیدہ رکھنا گمراہی ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے، اپنی مدد سے ہے، اہل ایمان کے ساتھ. یہ اس کا معنی، اور آگے بھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ کی بہت اہم صفت ہے. تمام صفات اللہ تعالیٰ کی اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ علم کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے. ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ چیزیں داخل ہوتی ہیں، جو کچھ نکلتی ہیں، آسمان کے اندر، دنیا میں، کائنات میں کہیں پر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا، کوئی اس کو نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے. خشکی میں جو کچھ بھی ہے، تمام مخلوقات، کسی کی موت اور زندگی، بارش، تمام چیزیں ایسی. سمندر کے اندر تمام چیزوں اور تمام مخلوقات کا، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا بھی گرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. پتا بھی گرتا تو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ پتا گر رہا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکی میں جو دانہ ہم بوتے ہیں یا گرتا ہے اس کو بھی اللہ کو علم ہوتا ہے. جو کسان زمین کے اندر اس کو، زمین کو پر ہل چلا کر کے جو بیج بوتا ہے اور زمین کے اندر اس کو گاڑ دیتا ہے، چھپ جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی علم ہوتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، جو بھی ہے سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا علم رہتا ہے. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کا ذکر ان آیات کے اندر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. کس قدر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کتنی وسعت اللہ کے علم میں، کوئی اس کا اندازہ بھی لگا نہیں سکتا. جی، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پوری دنیا کا چلانے والا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے. میرے بھائیوں، یہاں جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں یا غیب کی کنجیاں ہیں، اس کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 چابیاں ہیں اور ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. پھر ہمارے نبی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے. کیا تلاوت کی؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش کو نازل فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ رحم مادر میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہوتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
اور کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا کمائے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو اس کا علم نہیں کہ اس کی موت کہاں ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہی علم والا اور خبر رکھنے والا ہے. یہ 5 مغیبات ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہی صرف 5 نہیں بلکہ تمام غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. چونکہ یہ اہم چیزیں ہیں اس لیے بیان کیا گیا نمبر 1. نمبر 2، یہ انسان سے متعلق چیزیں ہیں. یہ انسان سے متعلق چیزیں اس لیے یہاں بتایا گیا، جیسے روزی کا مسئلہ، زندگی کا مسئلہ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کیا کمائے گا، کہاں اس کی موت ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، جو کہ انسان کی اخروی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں انسان کی دنیا اور زندگی سے متعلق ہیں. اس لیے ورنہ جو بھی غیب ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے. قل انما الغیب للہ، آپ کہہ دیجئے کہ سارا کا سارا غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. ایسا نہیں کہ یہ 5 غیب اللہ جانتا باقی سب لوگ جانتے نہیں. اسی کا میں جواب دے رہا ہوں کہ بھئی یہ جو 5 ہیں کیا صرف یہی اللہ کو معلوم ہے، اور ان کے علاوہ اور جو غیب ہیں ان تمام چیزوں کا علم ہے لوگوں کو؟ نہیں، ان کا بھی کسی کو نہیں ہے علم. پھر ان کا خصوصیت کیا ہوئی؟ کیا اس کا بیان کرنے کا مقصد ہے؟ اس کا علماء نے بہت جواب دیا. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسانوں سے متعلق ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بیان کیا کہ بھئی تمہارے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، جب تم ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے، کل تم کیا کماؤ گے، کہاں تمہاری موت ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں تمہیں نہیں معلوم ہے، تو جو آخرت سے متعلق غیب ہیں، قبر سے متعلق چیزیں غیب ہیں، اور جو چیزیں گزر چکی ان سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں تمہیں علم کیسے ہوگا جب ان کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم ہے، جن کا روزانہ تم مشاہدہ کرتے ہو، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، اس بچے کی ولادت ہوتی ہے، تم روزی کماتے ہو، بارش کا نزول دیکھتے ہو، ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہاری زندگی میں ہوتا ہے. جب ان چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے تو باقی اور جو غیب کی چیزیں ہیں انہیں تمہیں علم کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جو زندگی ہماری زندگی سے، انسان کی زندگی سے متعلق ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا. ٹھیک ہے؟ ورنہ کسی بھی غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایسے ہی دوسری بات اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اہم چیزیں ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو بیان کیا. تیسرا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے متعلق ہمارے نبی سوال کیا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ ان چیزوں سے پوچھا گیا تھا. قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا اس کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا. اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ لوگ اس زمانے میں دعویٰ کرتے تھے تمام چیزوں کا، جو نجوم ہوتے تھے، جو کاہن ہوتے تھے، غیب کا دعویٰ کرتے تھے، کاہن وغیرہ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہے، ہم بتا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہم بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی. تو اللہ رب العالمین ان پر رد فرمایا. ورنہ کوئی بھی غیب ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا. اللہ ہی عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اور غیب 2 طرح کا ہوتا ہے، غیب کلی، غیب کلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور ایک جزئی غیب ہوتا ہے. جزئی غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو غیب کی کچھ بات بتا دے، یا انسان کسی واسطے سے کوئی چیز معلوم کر لے، اس کو جزئی غیب کہا جاتا ہے. یہ انسان کر سکتا ہے. لیکن کلی غیب جو مطلق غیب ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، ہاں جس رسول سے راضی ہوتا ہے اس رسول کو اللہ رب العالمین غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے. تو غیب کی باتیں اللہ بتاتا ہے وہی کے ذریعے سے، اور جب وہی کے ذریعہ ایک ذریعہ ہو گیا، ایک سبب ہو گیا، اس کے ذریعے سے اگر معلوم ہو جائے کوئی چیز، اس کو غیب نہیں کہا جاتا. غیب ہوا جو انسان بغیر کسی سبب کے پتا کر لے. عورت حمل سے ہے، آپ بتا دیں کہ یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو غیب کہا جائے گا. لیکن جب لڑکا اور لڑکی ظاہر ہو گیا، اب آپ ایکس رے کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتائیں، اسے غیب نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے؟ غیب یہ ہے کہ آپ عورت کو دیکھ کر کے بتا دیں کہ بھئی یہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا، یہ غیب کہا جائے گا. لیکن آپ نے الٹرا ساؤنڈ کیا، وہ بھی ایک وقت کے بعد
چند دن یا چند مہینے گزرنے کے بعد یا چند ایام گزرنے کے بعد جب اس میں ظاہر ہو جاتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ کر لینا، اس کو غیب کا علم نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کا تو اس کے ذریعے سے آپ کو اس کا علم ہوا، جیسے اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کو غیب کی بہت ساری باتیں بتائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، ان کا خروج ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہمارے نبی نے بتائی قیامت کی نشانیاں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا، تب آپ نے بتایا۔ جب تک وحی نہیں آتی تھی آپ نہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں بتاتے تھے۔ تو کسی واسطے سے کوئی چیز علم لے لینا یہ غیب نہیں کہلاتا، زیادہ زیادہ آپ اسے جزئی غیب کہہ سکتے ہیں۔ یہ علم انسان کے پاس ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان پتہ کر سکتا ہے۔ اب ایسے ہی جیسے آپ مانسون دیکھ لیں، آپ جو ہے موسم دیکھ لیں، بدلیاں ہیں خوب زیادہ اور آپ کہیں کہ بارش ہونے والی ہے، تو آپ کیا غیب جان گے؟ نہیں، آپ نے اس کے ذریعے سے پتہ لگا لیا، اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو بتاتے ہیں جو ہے بارش ہونے والی ہے، وہ توقعات صرف ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہتے یقینی خبر کے ساتھ کہ نہیں یقینی طور بارش ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر بارش ہوگی، کیونکہ جو حالات ہیں، جو مانسون بن رہا ہے اور اس طریقے جو بدلیاں اور ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سب اسباب ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ذریعے سے وہ پتہ لگا لیتے ہوتا ہے یہ، تو اس کو غیب کا علم نہیں کہا جائے گا۔ غیب کا علم یہ ہے کہ بغیر کسی سبب، بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے جو چیز آپ سے مخفی اور پوشیدہ ہے، جس کا آپ دیدار نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اپنی عقل سے بھی معلوم نہیں کر سکتے، اس چیز کے بارے میں آپ بتا دیں، اسے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس غیب ہے۔ یہ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، نہ کسی نبی کو علم دیا گیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی انسان کو۔ ہمارے ہاں جو کاہن اور نجومی اور اس طریقے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی قسمت بتاتے ہیں کہ جو ہے 5 روپیہ 10 روپیہ لے کر کے، وہ سب کے سب جھوٹے مکار اور شعبدہ باز لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے 40 دن کی نماز انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے۔ یہ سب دین کے ڈاکو لٹیرے ہیں، یہ پیسہ بھی جاتا ہے اور انسان کا ایمان بھی جاتا ہے۔ اور اگر آپ ان کی باتوں کو برحق مانتے کہ سچ ہے جو اس نے کہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے نبی کی شریعت کا انکار کر دیا۔ دو مسئلہ اس کے اندر۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف کاہنوں کے پاس چلے گئے، جو غیب کا دعویٰ کرتا اس کے پاس چلے گئے، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا پیسہ گم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، فلاں چیز ہوگی۔ آپ یا ایسے ہی کسی مداری اور کسی غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آپ چلے گئے اور آپ وہاں پر کچھ پوچھ لیا آپ نے ایسے ہی تسلی کے لیے، آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہاں جیسا کہہ رہا ویسا ہی ہوگا، 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں انہوں نے جو کچھ کہا صحیح ویسی ہوگا، تو پھر آپ نے اللہ کے نبی کی شریعت کے انکار کر دیا۔ یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ دین کا سودا کرنا، یہ دین کا بیچنا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ انسان کا پیسہ بھی جاتا ہے اور انسان کا اس کے اندر جو ہے مال بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر جاتی ہیں۔ تو یہ جو 5 چیزیں کہی گئی کہ مغیبات 5، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان 5 کے علاوہ دیگر چیزوں کا علم رکھتا نہیں۔ غیب سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، انسان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ان 5 چیزوں کی اہمیت کی بنا پر۔ یہ اس لیے کہ ان چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا تھا، یا یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یا اس زمانے کے لوگ اس کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان 5 چیزوں کو بتایا گیا۔ ورنہ کوئی بھی غیب ہو، اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیا نام ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا تو آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ جبریل ابھی نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا جیسے تم کو نہیں معلوم ویسے مجھے بھی نہیں معلوم۔ ہمارے نبی نے نشانیاں بیان کی۔ ہمارے نبی نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ایک حدیث بتائی، اپنی وفات سے 5 دن پہلے۔ کون سی حدیث؟ کہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، نہ مجھے اس کا علم ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم ہے۔
اور اس کے 5 دن کے بعد ہمارے نبی کی وفات ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو حدیث جبریل ہے، جو ہمارے یہاں کے بدعقیدہ لوگ ہیں خبر پرست، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو پھر وہ جو حدیث بخاری مسلم کی، جبریل امین نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی، تو ہمارے نبی نے فرمایا جسے سوال کرنے والے کو نہیں معلوم ویسے مجھے بھی نہیں معلوم، کیا اس کا جواب؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تواضع کے طور پر کہا تھا، خاکساری کے طور پر، جیسے آپ بہت مالدار ہوں کہیں کہ بھائی نہیں میں تو مسکین آدمی ہوں، آپ کی خاکساری ہے یہ، آپ کے پاس بہت مال ہے، آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہوں، بہت بڑے آپ عالم نہیں، بھائی میرے پاس کیا علم، میں تو معمولی طالب علم ہوں، انسان خاکساری، تو کہتے ہیں ہمارے نبی نے خاکساری کی بنا پر کہا تھا۔ تو یہ حدیث جو آتی ہے کہ ہمارے نبی نے 5 دن اپنی وفات سے 5 دن پہلے وہ حدیث سنائی کہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، نہ مجھے اس کا علم ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہمارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا بطور خاص؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے، ان کا آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو ہمارے نبی کو بھی نہیں معلوم، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم، جو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے خود ایک نشانی ہے، بڑی نشانیوں میں سے، ان کو بھی نہیں معلوم۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ ہمارے نبی کی وفات سے 5 دن پہلے کی حدیث ہے، یہ حدیث جبریل، چلو پہلے کی حدیث مان لو، لیکن یہ 5 دن والی صحابی رسول نے فرمایا کہ ہمارے نبی کی 5 دن وفات، اس کے 5 دن بعد ان کی وفات ہو گئی، جب یہ حدیث ہمارے نبی نے سنائی کہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو ہے 200 سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، یہ سب مکار لوگ ہیں، دغاباز لوگ ہیں، یہ سب جو ہے دین کے سوداگر ہیں، دین بیچ دینے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں کی تصدیق مت کریں۔ جی اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ بارش نازل کرتا ہے، اس کا بھی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ انسان صرف توقع کر سکتا ہے اور حتم علم حقیقت کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا۔ کبھی ہوتا ہے بدلیاں خوب رہتی لیکن بارش نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ خوب بدلیاں رہتی ہیں، انسان کو پورا یقین کہ بارش ہو رہی ہے لیکن بارش نہیں ہوتی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ بھی ڈاکٹر بتا دیتا ہے، ڈاکٹر ایک متعینہ مدت کے بعد بتاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، الٹرا ساؤنڈ کسی کے ذریعے بتاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا صرف یہی چیز ہے کہ لڑکا ہے لڑکی؟ رحم کے اندر جو ہے کتنی اس کی عمر ہوگی، کتنا دن زندہ رہے گا، کالا ہوگا گورا ہوگا، نیک ہوگا برا ہوگا، چھوٹا قد ہوگا بڑا قد ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا دیندار ہوگا، بہت ساری چیزیں ہیں، نہیں معلوم کسی کو اللہ کے علاوہ۔ صرف وہ بتا دیتے لڑکا لڑکی، لیکن کیا مکمل خلقت ہوگی نہیں معلوم، وہ بھی چند دنوں کے بعد بتاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد۔ ایسے دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر لے آؤ، بتا دو بھائی لڑکا لڑکی، نہیں بتا پائے گا، وہ ایک الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد بتاتے ایک ذریعہ اور سبب ہو گیا، لہذا وہ ابھی بھی یہ چیز باقی اور قیامت تک باقی رہے گی۔ جی ہاں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کماؤ گے نہیں معلوم۔ یہ کل کمانا سے مراد صرف کمائی نہیں ہے کہ پیسہ کمانا مال کمانا، ہمارا عمل بھی کمائی ہے، یہ بھی کمائی ہے۔ کل اب سے کیا گناہ ہوگا، کل کیا نیکی ہم کریں گے، کل کون کون سا گناہ کریں گے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ جی ہاں، اللہ کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں، ہم کو نہیں معلوم۔ تو یہاں صرف مال نہیں ہے کہ کل کتنا مال ہم کمائیں گے، کل کتنا بزنس کے اندر فائدہ ہوگا، کل کتنا خسارہ ہو جائے گا، وہی مراد نہیں ہے۔ یہ کمائی کے اندر سب چیزیں آتی ہیں، اولاد بھی ماں باپ کی بہترین کمائی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری کمائی میں سے سب سے بہترین کمائی تمہاری اولاد ہے، اس لیے اولاد کی اچھی تربیت کرو، وہی اولاد کام آئے گی جس کی اچھی تربیت کریں گے، جسے دین کی تعلیم دیں گے، وہی اولاد آپ کے کام آئے گی، وہی اچھی کمائی ہے، وہی اچھا مال ہے جو چھوڑ کر کے آپ جائیں گے۔ یہ محلہ دکانیں پیسے گھر محل چھوڑ کر کے جانا یہ اصل نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو دینداری دے کر کے جائیں گے، بچے کی تربیت کر کے جائیں گے، اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اول دن صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، تربیت کریں گے تبھی دعا کرے گا، ورنہ دعا نہیں کرے گا کوئی۔ جی ہاں، وہی کرے گا جن کی دینی تربیت ہوگی، وہی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، ورنہ سب لوگ جو تاجر لوگ ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہی کہاں، سوچ ہی نہیں پاتے اپنے ماں باپ کو، ان کا پورا وقت تجارت بزنس کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی دعا نہیں کرتا ہے، چاہے آپ ان کے لیے خربا خرب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، لیکن دینی تربیت نہیں کی ہے تو کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرے گی۔ ہاں چند دن تک رہے گا، اس کے بعد بھول جائیں گے، بس ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔
شروع میں تھوڑا سا رہے گا بس، اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا. تو اس لیے کل کم ہم کیا کمائیں گے، صرف مال اس کے اندر نہیں ہے، ہمارا عمل بھی اس کے اندر داخل ہے. اولاد کیسی ہوگی، اور کون سا آپ عمل کریں گے، برا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے. کتنی نماز کل چھٹے گی نہیں معلوم ہم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی رکعت چھٹے گی نہیں معلوم ہے ہم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ جی، جماعت کتنی چھٹے گی ہم کو نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ جماعت انسان چھوڑ دیتا ہے، دوسری جماعت قائم کر لیتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوگی دوسری جماعت قائم کرنا، آتے ہی مسجد میں دوسری جماعت قائم کر دیتے، سنت وغیرہ نہیں پڑھتے، خاص طور سے فجر میں. غلط ہے طریقہ یہ. اگر آپ کی فجر رہ گئی ہے کسی وجہ سے، پہلے سنت پڑھو پھر جماعت قائم کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سو گئے تھے، آپ نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، کچھ دور گئے، اس کے بعد پھر جو ہے اذان دی گئی، اور پھر آپ نے پھر لوگوں نے 2 رکعت سنت پڑھا، اس کے بعد آپ نے جماعت قائم کی. نہیں کہ جماعت چھوٹ گئی ہے آپ کی، آتے اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آتے انسان سترا لیتا اور جماعت کھڑی کر دیتا. غلط طریقہ یہ. پہلے سنت پڑھو، اس کے بعد جماعت قائم کرو. اور کبھی کبھی ہو جائے نہیں کہ آپ آدمی اپنی عادت نہیں بنا لے دوسری جماعت قائم کرنا. جی، یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی انسان کی مجبوری ہے، سفر پہ گیا ہے، کسی کام سے گیا، لیٹ ہو گیا، الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کی مجبوری بن جائے ہمیشہ کی دوسری جماعت کے اندر دوسری جماعت میں پڑھو. یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے یہ. کبھی کبھار ہو جائے مسئلہ الگ ہے یہ. تو اس طریقے سے انسان کل کیا کمائے گا، کل کیا نیکی کرے گا، کل کیا گناہ ہوگا، کل کس سے لڑائی ہوگی، کل کس سے جھگڑا ہوگا، کل کیا، کچھ نہیں معلوم انسان کو. تو کوئی صرف کمائی ہی نہیں ہے اس میں کہ کل آپ کیا پیسہ کمائیں گے، وہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھی ہماری سیلری تو متعین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کل میں ہماری 3,000 تنخواہ ہے، ایک دن کی 3 تنخواہ ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کل میں کتنا کماؤں گا. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو اللہ نے کہا ہے، وہی تو ان کی جو سوچ ہے یہ غلط سوچ، محدود سوچ ہے. یہ سب کمائی، عمل بھی کمائی ہے، اولاد بھی کمائی ہے. جی ہاں، کیا اپنے بچے کو دین کی تربیت کریں گے، نماز چھوڑے گا ڈانٹیں گے، ماریں گے کہ نہیں کریں گے، کیا کریں گے آپ، کتنی آپ کی جو ہے کل کتنی برائی ہوگی، کل کتنا گناہ کریں گے، نیکی کتنی کریں گے، صبح سے لے کر کے سونے تک کون کون سی دعا پڑھیں گے، کون کون سی دعا نہیں پڑھیں گے. تمام چیزیں اس کے اندر ہیں. صرف کمائی اس کے اندر داخل نہیں ہے کہ صرف کمائی ہی اس کے اندر جو ہے مراد ہے کہ پیسہ کمانا اور تجارت اور بزنس کرنا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، انسان کہاں مرے گا نہیں معلوم. انسان کی ولادت کہیں ہوتی ہے، موت کہیں ہو جاتی ہے. زندگی بھر وہاں نہیں گیا اس ملک میں، موت کھینچ کر کے لے کر کے اس کو جاتی ہے. کتنے لوگ حج کرنے آتے ہیں، زندگی میں پہلی بار سعودی عرب آتے ہیں، حج کے دوران ان کی وفات ہو گئی. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں مریں گے. ہیں امریکہ اور آسٹریلیا کے، اور وفات ہو جاتی مکے اور مدینے کے اندر. ایک بار آئے سعودی اور یہیں کی وفات ہو گئی. کتنے ایسے کیسز ہوتے، انسان کو نہیں معلوم کہ انسان کہاں مرے گا. کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. انسان راستے میں وفات پا جاتا ہے، سمندر میں ڈوب کر کے مر جاتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ، وہاں مر جاتا ہے، لاش نہیں ملتی انسان کی. پہاڑوں پر انسان گیا، وہاں انسان مر گیا، سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا، جل کر کے مر گیا. کچھ انسان کو نہیں معلوم کیسے انسان مرے گا، کہاں مرے گا. اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کی ساری دلیلیں ہیں یہ کہ وہ رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کرو. وہ رب ہے تمہارا، وہی خالق مالک ہے. اتنا علم والا ہے تو اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیوں پیروں فقیروں اور قبروں اور درگاہوں پر جاتے ہو؟ کیوں جا کر کے وہاں سجدے کرتے ہو؟ کیوں جا کر کے ان کا واسطہ لیتے ہو؟ کیوں جا کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو مانگتے ہو؟ یہ تو رب العالمین ہے. جو مر گیا اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس کی قبر پر کون آیا، اس کی قبر پر کون آیا اسے نہیں معلوم، اس کے ساتھ کیا ہوگا اسے نہیں معلوم، کچھ بھی اس کو نہیں معلوم ہے. اس کے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا اتنا بھی اس کو نہیں معلوم. اس کو تم پوچھتے ہو، اس کو پکارتے ہو. جو بخیل ہے وہ کیا دے گا آپ کو؟ کچھ دینے والا نہیں ہے. جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ اس سے مانگو، کیا دے گا آپ کو؟ کچھ نہیں دے سکتا. تو یہ ساری جو آیتیں ہیں، ابھی درس دیا شیخ نے آیتوں کو کہ جب اللہ کو رب مانتے ہو، اللہ ہی کو خالق مانتے ہو، اللہ ہی کو جو ہے رازق مانتے ہو، اللہ ہی کو حاکم مانتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ آسمانوں زمینوں کا رب اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب مانتے ہو، تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جب اتنی اونچی ذات اللہ کی سب مانتے ہو تو اللہ کی بات بھی کرو. تو اللہ جب اتنا علم والا ہے، ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے، اور وہ بھی جو ہمارے پاس جو کچھ بھی وہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، تو پھر رب العالمین کی بات کرو. یہ پیروں اور فقیروں اور درگاہوں، مزاروں اور خانقاہوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ان کے پاس یہ جو غیب کے دعویٰ کرتے ہیں سب جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں. یہ ان کے پاس جانے سے امام دین سب خراب ہوتا ہے. کیوں ان کے پاس جاؤ؟ ان کو کچھ نہیں معلوم.
اگر انہیں غیب معلوم ہی ہو جاتا تو وہ 5 روپئے 10 روپئے کے لیے نہیں بیٹھے رہتے، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی کسٹمر آئے، 10 روپئے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جی ہاں، قسمت بتاتے ہیں لوگوں کی، اور انہیں اپنی قسمت ہی کے بارے میں نہیں معلوم، لوگوں سے 5 روپئے لے کر کے کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کی ہم اصلاح کریں۔ یہ ساری جو آیتیں اور صفات بیان کی جاتی ہیں ان کا ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے کہ جب یہ ساری صفات اور سارے نام اللہ رب العالمین کے ہیں تو اسی رب کو پکارو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کسی سے کچھ مت مانگو، کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اور کیا ہمیں کہاں رکھا جائے گا، انہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، لہذا اللہ کے علاوہ تم کسی کو جو ہے نہ پکارو۔ چلیں یہیں پر آج بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر بہت ساری آیتیں مصنف بیان کر رہے ہیں اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے، ناموں کے تعلق سے، انشاءاللہ وہ ساری آیتیں ایک ایک کر کے ہم پڑھتے رہیں گے۔ اور مصنف جو ہے یہاں پر آیتوں کو بیان کر رہے ہیں، شروع میں ساری آیتیں بیان کی تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھئی حدیث تو ہم نہیں مانتے، یہ حدیث ایسی ہے، حدیث ضعیف ہے، فلاں چیز ہے، اس لیے آیتیں، اللہ کا کلام کیسے انکار کرو گے؟ اگر انکار کر دو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں ساری کی ساری۔ اس لیے مصنف نے آیتیں پیش کی۔ کیا وہ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے حدیثوں کو، لیکن سامع کو دیکھ کر کے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ کہے گا بھئی حدیث تو ضعیف، ہم نہیں مانیں گے اس کو، یا حدیث ایسی ہم نہیں مانیں گے، لیکن قرآن اس کو تو ماننا پڑے گا۔ اس لیے اگر کوئی دعویٰ کرے غیب کا کہ ہم غیب معلوم ہے تو علماء کا اجماع کیوں کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کر دیتا۔ کوئی اگر دعویٰ کرے، ہمارے یہاں بہت سارے دعوے دار موجود ہیں غیب کے کہ ہمیں غیب معلوم ہے، یا لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب غیب جانتے ہیں، ان کے پیر صاحب جانتے ہیں، فلانے صاحب جانتے، سب ان کو معلوم ہے، اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک صاحب ہے، بتاتے ہیں کہ نیپال میں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پر لکھ دیتے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، مخفی کیمرہ، کسی کو نہیں معلوم۔ جب وہاں پہنچتے ہیں پیر کے پاس، بتا دیتا ہے کہ تمہاری یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تمہاری یہ ضرورت بتا دیتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم پیر صاحب کو معلوم ہوگا کہ میں کس لیے آیا ہوں قبر پر۔ اور کچھ قبریں ایسی ہیں، درگاہیں کہ ہر ایک کے دروازے الگ الگ ہیں، وہاں پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں چیلے چپاٹے، آپ کو کیا چاہیے؟ میرے اولاد نہیں ہے، اس دروازے سے جاؤ، ادھر سے جاؤ۔ اب وہ جاتا ہے، اس کو معلوم فلاں دروازے سے، ہاں آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کو کیسے معلوم؟ بھائی بہت پہنچے ہوئے فقیر ہیں، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور یہ سب جاہل لوگ ہیں بیچارے، عقیدے کا علم نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، علماء سے حاصل نہیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی سب ہوگا، اسی لوگ ان کے عقیدے سے کھلواڑ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ الحمدللہ آپ کے دعوت سینٹر میں خالص کتاب اللہ اور سنت رسول، توحید اور سنت کی دعوت دی جاتی ہے، لہذا آپ لوگ آتے رہیں اور لوگوں کو بھی لاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔